الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ سامعین محترم، گزشتہ کل رمضان المبارک کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مفید اور قیمتی باتیں پیش کی۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان المبارک کے آخر تک چلتا رہے گا، اور روزانہ کچھ مفید اور قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کی جائیں گی۔ سامعین محترم، روزہ اسلام کا ایک عظیم الشان رکن اور محترم بالشان عبادت ہے۔ اس کی فرضیت کا ثبوت قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ روزہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی طرح دوسرے ادیان و مذاہب کا بھی لازمی جز رہا ہے، حتیٰ کہ ان اقوام میں بھی جن کا اہل کتاب ہونا قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، ان کے یہاں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل اور صورت میں پایا جاتا ہے۔ مذہبی اسلام نے دیگر عبادات کی طرح روزے کو بھی نہایت مکمل اور جامع صورت دی ہے، اور اس کے مسائل اور احکام، فضائل اور مناقب اور دیگر تفصیلات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ نیز روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے جو وعیدیں ہیں اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ کتب احادیث میں روزہ کی فضیلت اور اہمیت کے سلسلے میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال کے ذریعے سے دشمنوں کے وار سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، ایک اور روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک جگہ یہ وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ مذکورہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے دکن حیدرآباد کے مشہور عالم دین محدث دکن مولانا ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا کہ تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، مفلس وہ ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے
جو قیامت کے دن نیک اعمال لے کر حاضر ہوگا، تو کئی دعوے شروع ہوں گے اور تمام نیک اعمال دعوے داروں کو دے دیے جائیں گے۔ جب تمام نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، ابھی دعوے باقی ہوں گے، تب مدعی کہیں گے اس کے پاس روزے ہیں اور ہمارے حقوق میں وہ روزے دے دیے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الصوم لی، روزہ میرے لیے کہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ مدعی کہیں گے پھر ہمارے گناہ اس پر ڈال دو۔ حقوق کے بدلے یہ روزے داروں پر جب گناہ ڈالے جائیں گے تو وہ گناہ ان پر ہوں گے اور وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے برخلاف روزہ داروں پر جب گناہ ڈالے جائیں گے تو مدعیوں سے تو نکل جائیں گے مگر روزہ داروں پر نہیں گریں گے، کیونکہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ وارد ہوا ہے کہ روزہ کے طفیل میں روزہ دار بھی بچے گا اور دوسروں کے گناہ بھی نہیں پڑیں گے مگر تمہاری اور نیکیاں چلی جائیں گی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ روزہ جو اس دنیا میں اور حشر کے میدان میں بھی ہمارے گناہوں کے لیے اور شیطان کے مقابلے میں ڈھال بنے گا، وہ واقعتاً روزہ ہونا چاہیے۔ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا اور بعض خواہشات سے رک جانا کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو محض روزہ کی شکل اور صورت ہے، بلکہ اس کے لیے شرط ہے کہ روزہ روح اور حقیقت کے ساتھ ہو۔ وہ روزہ یہ ہے کہ زبان برائیوں سے رک جائے، کان غیبت سے باز آ جائیں، آنکھ ناجائز چیزوں کو نہ دیکھے، ہاتھ ظلم و زیادتی سے رک جائیں، پاؤں حرام کی طرف چلنے سے انکار کریں، اور ان سب کے بادشاہ دل اور دماغ خلاف شرع باتوں کے سوچنے اور سمجھنے کی قوت سے محروم ہو جائیں۔ ورنہ بے روح اور بے حقیقت روزہ رکھنے والوں کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے قیام لیل کرنے والے وہ ہیں جن کو اپنے قیام لیل سے جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے رسم روزے کو حقیقی اور روحانی روزے میں بدل دے، جو روزہ ہمارے لیے یہاں اور وہاں دونوں جگہ ڈھال بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔